الفاروقی میڈیا اونلی اسلامک ریلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی غیب جانتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب جانتے ہیں، اسے رشتہ دینا کیسے ہے؟ جب تک اس کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب جانتے ہیں، اس کو کبھی بھی رشتہ نہیں دینا۔ یہ شرک ہے، چاہے یہ دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے آپ کے رشتہ داروں میں ہو، چاہے میرے رشتہ داروں میں ہو۔ عالم الغیب سارے بولو کون ہے؟ اللہ ہی ہے، کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ ایک آدمی سے میں نے 12,000 روپے 5 سال پہلے قرض لیے تھے۔ اب وہ کہتا ہے کہ سونے کی جو اب قیمت ہے یا ڈالر کی، مجھے اس لحاظ سے پیسے دے۔ وہ غلط کہتا ہے، یہ سود بنتا ہے۔ وہ 12,000 جتنی بھی اس وقت قیمت تھی، آج بھی 12,000 دینے ہوں گے۔ یہ سونے کی شرط یا ڈالر کی شرط، یہ سود بنے گا۔ لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا۔ ممبر پہ بیٹھ کے دعوے سے کہہ رہا ہوں، جو چھپ کے یا علانیہ سود کھاتا ہے، کھلاتا ہے، اس کے گھر میں بھوک ہی ہوتی ہے، چاہے کروڑوں ہو، بدسکونی ہوتی ہے، چاہے جو کچھ سامان تعیش لے آئے۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ ایک آدمی کے 4 بیٹے ہیں، ایک فوت ہو گیا، اس کی اولاد سے بچے بچیاں ہیں۔ اب وہ آدمی یعنی یہ دادا فوت ہو گیا، اس کے 3 بیٹے ہیں اور باقی پوتے پوتیاں ہیں۔ وہ جو 3 بیٹے ہیں انہیں ملے گا، پوتے اور پوتیوں کو نہیں ملے گا۔ ہاں، اگر خوشی سے بیٹے اپنے بھتیجوں کو دینا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ قانوناً جب آدمی فوت ہو جائے، اس کا بیٹا بھی ہو یا بیٹے، آگے پوتے ہو تو انہیں کچھ نہیں ملتا۔ اللہ توفیق دے۔ ایک آدمی غیبت کرتا ہے اور کہتا ہے میں کوئی جھوٹ بولتا ہوں۔ بھائی، غیبت کہتی اس کو ہے کہ کسی میں کوئی چیز ہو، سامنے کہو تو وہ ناراض ہو، بعد میں کرنا۔ اگر جھوٹ ہوگا تو وہ تو بہتان بنے گا۔ غیبت تو کہتے ہو، غیبت سے بچو۔ بہت سارے لوگ ہیں، زندگی میں کہتا رہا ہوں، کہتا رہوں گا، اس گناہ سے بچو۔ بڑے بڑے لوگ ہیں، اگر ان میں غیبت نہ ہو، یہ فقیر ممبر پہ انہیں ولی اللہ کہے، لیکن میں نہیں کہتا۔ اتنی محنت کر کے پھر اعمال ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ غیبت ایسا گناہ ہے، ایسا گناہ ہے، نہیں کہنا چاہیے۔ بڑے بڑے بزرگ بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت نصیب فرمائے۔ عصر کی اذان کے بعد نفل، یہ میں نے اس دن بتا دیا تھا۔ عصر کی جب اذان ہو جائے، 4 سنتے پڑھو، بے شک نفل پڑھو، لیکن جب نماز پڑھ لو علیحدہ یا جماعت کے ساتھ، بعد میں نفل نہیں پڑھنے، قضا نماز پڑھ سکتے ہو۔ اور فجر کی اذان ہو جائے پھر 2 سنتے پڑھ سکتے ہو، وہ قائم مقام تحیت الوضو کی بھی ہیں، تحیت المسجد کی بھی ہیں، اور اس کے بعد پھر 2 فرض پڑھنے ہیں، اور کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن عصر کی اذان جتنے نفل مرضی پڑھو، تحیت الوضو، تحیت المسجد، لیکن جب نماز پڑھ لی اب اس کے بعد نفل نہیں ہے۔ حتیٰ کہ پہلے پڑھ لی، جماعت کھڑی ہو گئی، اب امام کے ساتھ شریک نہیں ہونا، کیونکہ آپ نے نماز پڑھ لی۔ اب جب پڑھیں گے تو عصر کے بعد آپ کے 4 نفل اور یہ نہیں ہوں گے۔ اگر ظہر ہو یا عشاء ہو تو پھر پڑھ لو۔ مغرب میں نہیں پڑھنے کے 3 نفل نہیں ہوتے، فجر میں بھی نہیں پڑھنے کہ فجر کی نماز کے بعد بھی نفل نہیں ہوتے۔ عشر کی قیمت یا زکوٰۃ کی قیمت مسجد پہ لگ سکتی ہے یا کہ نہیں لگ سکتی۔ صحیح جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ عشر کی قیمت یا زکوٰۃ کی مسجد پہ نہیں لگ سکتی، باقی مدرسے کا فنڈ تعمیر پہ لگ سکتا ہے یا کہ نہیں۔ جو طالب علموں کے لیے ہے، اکٹھا کیا گیا ہے، وہ تعمیر پہ نہیں لگے گا۔ اس کا ایک طریقہ ہے کہ طالب علموں کی ایک ضرورت ہے اور فنڈ ہے کوئی نہیں، تو 10-20 طالب علموں کو بٹھا کے ان کا فنڈ دو کہ بھائی یہ آپ کی چیز ہے، آپ ہدیہ کر دو، ہم مثلا فلاں کام کرنے لگے ہیں، تو پھر جائز ہوگا۔
ڈائریکٹ ایسے جائز نہیں ہوگا کہ فنڈ طالب علموں کے کھلانے پلانے کے لیے ہو، اس میں تعمیر نہیں ہو سکتی۔ آئندہ بھی کوئی مسئلہ ہو یا اس میں اشکال ہو، میں ایک چھوٹا سا دین کا خادم ہوں، مزید پوچھ لیا کرو۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ دنیا ہم سے دور ہو رہی ہے، آخرت قریب ہو رہی ہے۔ اللہ دنیا کا مال و متاع دور ہو رہا ہے، قبر کا وقت قریب ہو رہا ہے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمانا۔ اللہ تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اے رب کائنات قبر میں رکھنے سے پہلے اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دینا۔ اللہ ہماری برزخی ساری منزلیں آسان فرمانا۔ موت کے وقت اللہ سختی نہ کرنا، نرمی کرنا۔ میرے جتنے بزرگ یہاں بیٹھے اللہ ان کا سایہ ہم پہ داد فرما۔ جتنے نوجوان بیٹھے اللہ ان کی زندگیاں لمبیاں فرما۔ جتنے گناہگار بیٹھے ہیں سب کو ہدایت نصیب فرما۔ جتنے مقروض بیٹھے ہیں قرضے والی، اللہ بڑی مشکل زندگی ہوتی ہے، سب کو اس سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولادے بیٹھے ہیں اس کے بغیر زندگی مشکل ہو جاتی ہے، اللہ اپنی رحمت سے انہیں اولاد عطا فرما۔ اے رب کائنات باران رحمت نازل فرما۔ اللہ کچھ لوگوں نے اپنی وصیتیں لکھ کے مجھے دکھائی ہیں، اللہ سب کو سچ حق وصیتیں لکھنے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہمارے کئی اعمال سنت کے خلاف ہے، ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، اللہ ہر کام ہمیں سنت کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہر کام میں اتباع سنت اور صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ آج برائی کے اڈے آباد ہے، مسجد آباد نہیں، مدرسے آباد نہیں، اللہ ہر مسجد کو آباد فرما دے، ہر مدرسے کو آباد فرما دے۔ اللہ علماء طلباء مجاہدین کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہماری محبت ہے اس میں مزید اضافہ فرما، اس کی برکت سے ہمیں اتباع سنت کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ یہ ادارہ میرا بھی محسن ہے، میری اولاد، میرے شاگردوں کا، اس علاقے کا اور خاص کر انجمن کا، نمازیوں کا اللہ محسن ہے، محسن ہے۔ اے اللہ اس میں دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما۔ اللہ روحانی جتنی بیماریاں ہیں، منافقت ہے، حسد، کینہ، بغض، اللہ ہمیں سب سے محفوظ فرما۔ اگر کوئی مبتلا ہے تو شفا عطا فرما۔ اللہ روحانی اور جسمانی جتنی بیماریاں ہیں سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہ ہمارے ساتھ عطا و رحمان کے ساتھ سب علماء طلباء جس مسجد میں ہیں جو لوگ محبت رکھنے والے، اللہ ہم بدلہ نہیں دے سکتے، جزائے خیر عطا فرما، جزائے خیر عطا فرما، جزائے خیر عطا فرما۔ اللہ میرے بھائی اسلم، قاری اسلم جو اچانک ہم سے جدا ہوں گے، اللہ ان کی قبر کو منور فرما۔ اس سے پہلے جتنے نوجوان بوڑھے چلے گئے، مائیں بہنیں، سب کی مغفرت فرما۔ اللہ تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ کئی کاموں میں رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرما دے، کئی پریشانی ہماری اللہ ان کا حل فرما دے۔ یا قاضی الحاجات، یا دافع البلیات، اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم بارک لنا فیما آتیتنا، اللہم بارک لنا فیما آتیتنا، اللہم بارک لنا فیما آتیتنا۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔